बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बड़ा एक आसान सा अमल बताने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि अपने फ़ौत शुदगान से मुलाकात करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं वो किस हाल में है, या एटलीस्ट उनको एक बार कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं कि एक बार देख तो लें। नाज़रीन, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो जो उसके मोहब्बत करने वाले होते हैं, उससे सही में मोहब्बत करने वाले जो उसके बग़ैर रह नहीं सकते, वो बड़े सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। नाज़रीन, ये सबसे मुश्किल सब्र का मुज़ाहरा किसके लिए होता है? किसी माँ के लिए होता है। अगर उसकी औलाद फ़ौत हो जाए, वो इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम रिश्ते अपनी जगह पर, लेकिन माँ बाप का औलाद के साथ जो रिश्ता होता है, स्पेशली जो माँ का रिश्ता अपनी औलाद के साथ होता है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसा रिश्ता माना जाता है कि जिसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी दी कि वो 70 माँओं जैसा मोहब्बत करता है, 70 माँओं जैसी मोहब्बत अपने जो है वो अपने लोगों से करता है, अपनी मखलूक से। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए, इसको लिख लीजिए। अभी कापी पेन, आइंदा मेरी वीडियो शुरू होते ही अपने पास कापी पेन रख लिया कीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वक्त आपके पास भी नहीं होता और काम आप लोग करना चाहते हैं और फिर कह देते हैं भाई हमें तो समझ ही नहीं आई, क्या बोला क्या नहीं बोला। नंबर 1, वीडियो देख, ये वाली वीडियो जो होती हैं ये ट्रेनिंग्स होती हैं। इन वीडियो में आपको सिखाया जाता है, इल्म सिखाया जाता है कि किस इल्म के ज़रिए आप अपने जो मामलात हैं वो सुधार सकते हैं। ख्वाह वो किसी किस्म का वजीफ़ा है, कोई अमल है, या ये जो एक और अमल आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने फ़ौत शुदगान से मुलाकात। नाज़रीन, इतना जहन में रख लीजिए कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ना ही ये कोई ऐसी बात है कि जिसके मतलब कहा जाए कि भाई आप क्या अजीब बातें कर रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ना हो सकता है। देखें, दुनिया में लाने की बात नहीं हो रही, मुलाकात की बात हो रही है, और मुलाकात भी कैसी? रूह की मुलाकात, रूह के साथ। आप ज़िंदा हैं, लेकिन रात को जब आप सो जाते हैं तो आपकी रूह आपके जिस्म से निकल जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कुरान पाक में कि रूह निकाल ली जाती है, और जिन लोगों की लंबी ज़िंदगी होती है उनकी रूह को दोबारा लौटा दिया जाता है तो वो ज़िंदा हो जाते हैं, और जिनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है उनकी रूह को रख लिया जाता है। ये देखें, ये मैं आपको ऑथेंटिकेशन बता रहा हूँ। तो रूह से रूह की मुलाकात हो जाती है। जब हमारी रूह हमारे जिस्म में होती है तो हम इन आँखों से देखते हैं। ये हमारी दुनियावी आँखें हैं। ये दुनियावी आँखें गैब की किसी चीज़ को नहीं देख सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की आँखों को बनाया ही ऐसा है। लेकिन अब बात करें स्पेशल किस्म के लोगों की, बहुत ख़ास अल्लाह के मुकर्रब बंदों की। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं अंबिया इकराम में, सबसे बड़े नबी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो सारी मखलूक नज़र आती थी, आपको जिन्नात नज़र आते थे, आपको शयातीन नज़र आते, और आपने क्या फरमाया कि मगरिब के बाद अपने बच्चों को घरों से मत बाहर निकलने दिया करो, क्योंकि जो मैं देखता हूँ अगर तुम देख लो तो मुश्किल हो जाए। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी कि जब किसी की आँख किसी पे खोल दे। इस वक्त भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई ऐसे अमल किए होते हैं कि उनकी तीसरी आँख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल देता है और वो रूहों को देख सकते हैं। बहुत दूर की क्यों मिसाल लेते हैं नाज़रीन, अपने अगर आप एक किसी गली महल्ले में रह रहे हैं, किसी गाँव में रह रहे हैं, तो आप खुद देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को एक हिकमत के तहत ये वाली नज़र नहीं दी हुई। अगर ये नज़र दी हुई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। मैं जिस कमरे में यहाँ पर बैठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर ये नज़र मेरी ऑन हो तो यकीन करें कि मुझे यहाँ पर नज़र आ जाए कि किस छत के किस कोने पे क्या क्या चीज़ें लटक रही हैं, कौन से जिन्नात हैं, कौन सी क्या क्या मखलूक है। और अगर वो मुझे नज़र आ जाए तो मैं तो भागता फिरूँगा, चीखता फिरूँगा। ऐसे कई वाक़यात हुए। अब मेरे पास टाइम नहीं है और ना आपके पास वक्त है कि मैं उनका ज़िक्र करूं। तो नाज़रीन, बात ये हो रही है कि आप चाहते हैं कि कोई आपका फ़ौत हो गया है और आप उससे मिलना चाहते हैं। तो नाज़रीन,
کیا طریقہ ہے، کیا وظیفہ ہے۔ ناظرین، میری والدہ محترمہ کا 2015 دسمبر میں جب انتقال ہوا تو میری سب سے بڑی خواہش دنیا کی ایک ہی رہ گئی تھی کہ میں اپنی والدہ محترمہ سے ملاقات کروں کسی بھی طریقے سے، اور ہمارے بہن بھائیوں نے بھی یہ عمل کیا، اور یقین کریں ہم سب کے خواب میں والدہ محترمہ آئیں۔ کسی نے کچھ دیکھا، کیا کیا وہ پیغامات دے کے گئیں۔ تو ناظرین، میں کیسے کہوں کہ یہ عمل کام نہیں کرے گا جب کہ یہ عمل کیا۔ اسی طریقے سے میرا ایک بھانجا فوت ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ عمل کیا، تو میں اس وقت جدہ میں تھا، وہاں کام کرتا تھا، اور میری بھانجے سے کتنی بار ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے میرے والد محترم کی جب وفات ہوئی 1980 کی بات ہے، اس وقت بھی یہ ہوئی۔ تو میں آپ لوگوں کو ریفرنس کے طور پر یہ بتا رہا ہوں۔ اور ناظرین، روحیں پیغام تک لاتی ہیں، وہ روحیں جو اللہ کے ہاں مقرب ہوتی ہیں، جو اللہ کے ہاں سے انعام پاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو شیاطین کی طرح جکڑ کر نہیں رکھتا۔ جو کفار کی روح ہوتی ہے، جو برے لوگوں کی، بدکار لوگوں کی روح ہوتی ہے، اس کو بند کر کے رکھا جاتا ہے سلاخوں میں جکڑ کر۔ لیکن جو نیک روحیں ہوتی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارک میں فرمایا ہے کہ ان کی روحوں کو جب ان کے جسم سے نکالا جاتا ہے تو مختلف آسمانوں پہ پھرایا جاتا ہے، ان کو سیر کروائی جاتی ہے، عالم ارواح دکھایا جاتا ہے، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے نام فلاں بن فلاں کہہ کے آسمانوں پہ استقبال ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے اعلیٰ لوگ، جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا آسمانوں پہ استقبال ہوتا ہے، جو دنیا میں رہ کے رب کریم کا ذکر کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کا تو انتظار کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ملتے ہیں اپنے بندے سے، قبر مبارک میں بھی آ کر بھی، جو ان کی تو قبر مبارک ہو جاتی ہے نا پھر، کیونکہ وہ تو مبارک قبر ہوگی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم رکھیں گے۔ تو آپ اگر ملنا چاہتے ہیں اپنی والدہ سے، والدین سے، کوئی بھائی بہن سے ملنا چاہتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے ملنا چاہتے ہیں، تو جمعرات کا عمل ہے، ذہن میں رکھ لیجئے۔ جو کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں لکھتے جائیے۔ جمعرات کا عمل ہے، آپ نے یہ عمل عصر کے بعد شروع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کھانا کچھ ایسا بنانا ہے جو کہ اس بندے کی پسندیدہ خوراک ہو جس کے لیے آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کا قریبی بندہ ہے، اولاد ہے یا ماں باپ ہے یا کچھ ہے، یہ کھانا آپ نے بنانا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ اس کی پسند کیا ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز، میٹھے چاول بنا لیجئے، حلوہ بنا لیجئے، کوئی بھی کھانا، اچھا کھانا مطلب بنا کے، پھر اس کے اوپر، کھانے کے اوپر آپ نے جو کھانا بنانا ہے ایک ٹرے میں وہ سجائیے، سالن رکھیے، ساتھ روٹی رکھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی ہونی چاہیے، جو کچھ بھی آپ نے بنا لیا ہے اس پہ اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، اس کے اوپر آپ نے 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 بار سورہ الاخلاص پڑھنی ہے۔ یہی جو ہے مردوں کے لیے کی جاتی ہے، ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کھانا آپ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ جو بہترین محبت کا ذریعہ ہے اپنے مردہ لوگوں کے ساتھ، وہ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں، مساکین کو کھانا کھلائیں، ان کے نام پہ جو ہے وہ صدقات دیں، خیرات دیں، ان کے نام پہ وظائف کریں، ان کے لیے درود پاک پڑھیں۔ بہترین ان کے لیے ایصال ثواب کا ہے کہ ان کے لیے درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ جیسے مردے نے پڑھا ہو۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹرے میں سجا ہوا ہے پورا کھانا۔ اب آپ نے جو 1 بار سورہ الفاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھی، اس کے اول آخر جو ہے وہ 1 بار آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ اب اس کھانے کے اوپر 1 بار آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب دم کر کے اب یہ ٹرے آپ نے کسی فقیر کو دینی ہے، کسی مسکین کو دینی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں فقیر مسکین وغیرہ نہیں آتے، کوئی ایسا پوش ایریا ہے، تو آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کا ملازم ہے، بڑا غریب ہے، کوئی نوکر چاکر ہے، تو اس کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، اس کو بھی دے دیجئے اور ان کو دیں۔ اور یہ آپ نے عمل جمعرات کا ہی کرنا ہے۔ یہ کھانا دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب مغرب کی نماز ہونے والی ہوگی، مغرب کی اذان کے وقت آپ نے اگربتی لینی ہے اور
ایک کمرے میں جہاں پر بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگربتی روشن کرنی ہے۔ روشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو آگ لگاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس سے خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو پھیلتی ہے۔ اب اگربتی کی خوشبو پھیل رہی ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ اب آپ سنیں، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پھر سے 11 بار درود ابراہیمی، 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور 3 بار سورہ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا ہے، یہ دعا آپ نے کم از کم 3 بار پڑھنی ہے، 3 بار مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ دعا میں کوشش کرتا ہوں آپ کی اسکرین پہ لکھی ہوئی آ جائے۔ اب یہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، سن لیجئے، 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اب یہ آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد دوبارہ 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اب دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت، یا میرے مولا کریم، مجھے آج خواب میں میرے اس بندے سے جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس سے ملاقات کروا دے۔ تو اس کے بعد اب جب رات سونے کا وقت آ جائے گا، آپ بیڈ پہ چلے گئے ہیں، اب آپ نے یہ والے الفاظ پڑھتے پڑھتے سونا ہے، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض۔ یہ آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے، اور جمعرات کو ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسی رات ہی آپ کو انشاءاللہ آپ کے اپنے پیارے سے ملاقات ہو جائے، ورنہ کوئی نہ کوئی جھلک آئے گی۔ اگر اس جمعرات کو نہیں ہوئی تو اگلی جمعرات کو کر لیجئے، ورنہ اس سے اگلی جمعرات کو کر لیجئے۔ یہ عمل آپ نے کرتے رہنا ہے 5 سے میکسیمم 7 دفعہ، اور آپ کو ملاقات آپ کی ہونی ہی ہونی ہے، ملاقات آپ کی ہونی ہی ہونی ہے۔ اس دوران اپنے اس پیارے مردے کے لیے صدقات اور خیرات کا انتظام کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، بہت لمبا ٹاپک ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔